أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد محمود سيدنا مولانا حسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دنیا کیسے دنیا کو دیکھتی ہے؟ ہم جیسے دیکھتے ہیں یہاں آ کے دیکھا جائے. کسی دور کسی لمحے امام حسین کے خاص طور پر عشرہ اولی میں ان ایام میں جو ائمہ اہل بیت کی آرزو کے ایام ہیں، جو اہل بیت نے ہمیں امام حسین کی عزاداری کے لیے آمادہ اور تیار کیا ہے، کسی طور یہ ذکر متاثر ہونے والا نہیں ہے. اس پورے عشرے میں موسم کچھ ایسا ہی رہے گا. میری خواہش ہوگی کہ ہمارا ممبر بھی بارش میں ہی لگایا جائے، جیسے عزادار بارش میں بیٹھے ہیں، اور پھر اسی انداز سے مجلس ہو اور مجمع بھی اس سے زیادہ ہوتا چلا جائے. اور آج کا مجمع بھی توقع سے کہیں زیادہ ہے. پہلی محرم ہے. میں اپنے مضمون آپ کے حوالے اور اپنے مضمون کا تعارف کرواتا ہوا گزروں. اس عشرہ محرم الحرام نشتر پارک کے اس مرکزی عشرے کے لیے ہم نے یہ طے کیا تھا، اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا کہ مولا علی کی افضلیت پر گفتگو ہونا چاہیے. یہ سال جہاں اس ملک کے اندر نئے مسائل کو اور عالمی سطح پر نئے مسائل کو لے کر آیا، وہاں یہ سال اس ملک میں نئی بحثوں کو بھی ہمیں سناتا رہا. اور ہم نے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف رسانوں کے ذریعے اہل بیت سے دشمنی اور ناسبیت کا ہم نے ایک نیا رنگ دیکھا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ناسبی نہیں ہوتے، مگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناسبیت نے کہاں تک جڑیں پکڑی ہیں. جب باہر کا پیسہ سلفیوں پر خرچ ہونا بند ہوا تو اور بھی تو کاسا لیس موجود تھے، اور بھی تو کشکول بردار. صلوات پڑھ رہا محمد عالم. لہذا ہمیں نئے کاسا بردار لوگ پاکستان میں نظر آئے، اور انہوں نے
मुख्तलिफ अनावीन से अहले बैत की शान में बेअदबी और कोताही, और आप एक लफ्ज़ अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसे अपने यहाँ ज़रा कम कर दें। हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, अगरचे है हल्का फुल्का। मुकस्सिर किसे कहा जाता है? सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले बैत के में हम सब कासिर हैं। कासिर और मुकस्सिर में फर्क है। कासिर किसी काम की तवानाई न रखने वाले को कहा जाता है। मुकस्सिर किसी काम को बिगाड़ने वाले को कहा जाता है। मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं, हम सब अहले बैत के बाब में कासिर हैं, मुकस्सिर नहीं है। और अगर हमारे दरमियान कोई मुकस्सिर नजर आ रहा है तो जरा तलाश कीजिएगा कि कहीं मदीना यूनिवर्सिटी के पैसे तो नहीं आ रहे, और कहीं कहीं और से कोई उनको तस्दिया तो नहीं किया जा रहा। लेकिन मजमूई तौर पर शिया कौम में आपको मुकस्सिर नहीं मिलेंगे। कासिर तो हम सब हैं, हम सब आजिज हैं। हम सारी जिंदगी भी अहले बैत की अजमत पर गौर करते रहे तो अहले बैत की अजमत का हम अशर अशीर 10वां हिस्सा भी दर्क नहीं कर पाएंगे। अगर मैं और आप इस पूरे अशरे में मौला अली की अजमत पर गुफ्तगू करें तो अली के ऐन का हक अदा नहीं हो पाएगा। लिहाजा कासिर तो हम हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हमारी तवानाई इतनी नहीं है। जब सरकार ने यह फरमा दिया, या अली, अल्लाह को तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और मुझे तुम्हारे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और तुम्हें मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, तो फिर मैं और आप तो ऐसे ही हैं जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफ कर रहे हो। हमें क्या पता कि इसकी गहराई कितनी है, इसकी वसअत कितनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा उन्वान गुफ्तगू इस अशरे के अंदर ईसाए करीमा के जेल में, ज़िम्न में, और ईसाए करीमा की जो दस्तरखान मारिफत है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, सूरह मुबारक आल इमरान आयत नंबर 61। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद जो कट हुज्जती करे, दलील आ जाने के बाद जो बहस व मुबाहिसा करे, इस्तदलाल के आगे जो जिद्दियत करे, दलील सुनने के बाद जो जिद्दम जिद्दा करे, जिसके पास दलील तो ना हो मगर ऊंची आवाज हो, जिसके पास दलील तो ना हो मगर असलहा हो, जिसके पास दलील तो ना हो मगर जोरे बाजू हो। मेरा सवाल है आज के इस मरकजी मजलिस अज़ा से और आपके तवज्जुह से, कराची की खास तौर पर इंतजामिया जो हिफाजती इंतजामिया है उनसे, आज फिर पहली मुहर्रम को, जिससे कोई ताल्लुक हजरत उमर का नहीं है, फिर नुमाइश चौरंगी से रैली निकाली गई, और रैली निकालने पर तो हमें कोई एतराज ही नहीं है, ये तो तुमने हमसे सीखा है। बहस ये नहीं है कि रैली नहीं निकलनी चाहिए, क्यों नहीं निकलनी चाहिए, जब शिया निकाल सकते हैं तो कोई और भी निकाल सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ शहरियों को उनको शहरी हुकूक हासिल है। बहस रैली के निकालने पर नहीं है, बहस ये है कि किसने आगाज किया है फिरकावारियत का। आज तकफीरी नारे लगाए गए, आज काफिर काफिर के नारे लगाए गए, और आज वहां लगी हुई सबील उसे मुतासिर करने की कोशिश की गई। मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा कि जिनके पास दलील नहीं होती उनके पास गालियां होती हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आकर बात करो, वैसे ही तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। में दबा पड़ा है कि जो जुलूसों को बंद करने की आरजू रखता था,
یہ تکفیری جماعت کے سربراہ جنہوں نے بنیادیں ڈالی تھیں اس ملک میں تکفیریت کی، منو مٹی کے نیچے مختلف شہروں میں کیڑے انہیں کھا رہے ہیں، مگر ہم تو آج بھی چوک پر مجلس کر رہے ہیں۔ یہ مجلس اعزا کسی کی دلاداری کے لیے نہیں ہے، اسی مجلس میں اسی حالت میں اہل سنت بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے برابر کی تعداد سنی بھائیوں کی سنتی ہے، اور میں بارہا خود بھی کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو۔ یہ بحث شناخت کے لیے ضرور ہے، علمی مباحث کے لیے ضرور ہے، یہ کوئی لڑنے بھڑنے کے لیے بحث نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ہر گلی کے اندر، ہر کوچے میں، ہر محلے، ہر آفس میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں ساتھ ہیں۔ کوئی ایک ادارہ بتائیے کہ جہاں ہم ساتھ نہ ہوتے ہوں، اگر کہیں زیادہ اور کہیں کم ہو، لیکن ہم سب ساتھ رہتے ہیں، اور یہی حسن ہے پاکستان کا۔ یہاں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، واسطے ہیں، دوستیاں ہیں۔ ہم یہاں سنی شیعہ کا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ریاستی سربراہ سے ملاقات کی، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، شیعہ نے سنی کی مسجد پر حملہ نہیں کیا، کسی سنی نے شیعوں کی مسجدوں پر حملہ نہیں کیا، یہ کچھ سیاسی مسئلہ تھا، یہ کہیں سے پیسہ مل رہا تھا، اور جب پیسہ آنا بند ہوگا تو یہ بھی کہیں گم ہو جائیں گے۔ ہم تو نہ کل پیسے کی بنیاد پر مجلس کرتے تھے، نہ ہم کل پیسے کی بنیاد پر عزاداری کرتے تھے۔ مرمرے بانٹنے والے لوگ، بتاشے تقسیم کرنے والے لوگ، نختیوں پر مجلس مکمل کر دینے والے لوگ، فرش پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کرنے کی عادت رکھنے والے لوگ، ہم ان کے ماننے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، حکومتوں کی ٹیک پر کبھی بھی امام حسین کی عزاداری آگے نہیں بڑھی ہے۔ لہذا بحث، جدیت، اپنی بھڑاس نکالنا، انہیں ہم سمجھا رہے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا، ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت اپنا نقصان کیا ہے، مزید ہمارا نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں سن 82 میں اور سن 80 کے اندر جو تکفیری جماعت بنی، جس نے پورے پاکستان کے شیعوں کو تکلیف دی اور انہیں مارا، شیعوں کو نقصان نہیں بلکہ کہہ رہے تھے۔ اب سے 40 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں امام بارگاہ نہیں تھے، 40 سال پہلے کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے۔ تم نے یہاں اتنا ہمیں مارا کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اب امام حسین کا ذکر کون سا ملک ہے جہاں نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں سمجھنے کے لیے تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں مذمت کروں گا، اور شہری حفاظتی انتظامیہ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو غفلت میں رکھا یا آپ نے انہیں اجازت دی تھی؟ یہ دونوں سوال آپ کے ذہن میں رہے۔ پھر بات آ گئی ہے تو آغاز میں ہی 2 مطالبات اور 2 احتجاج اور 2 درد اور بیان کر دوں۔ دوسرا درد یہ ہے کہ کراچی سینٹرل جیل میں بھی اور لانڈی جیل میں بھی ہر سال عشرہ محرم مجلس عزائے امام حسین کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس سال مجلس نہیں کرنے دی گئی۔ آج پہلی محرم ہمارے خطیب حضرت مولانا باقر رضا صاحب کو واپس کر دیا گیا۔ توجہ دلانا چاہوں گا، مجمع نشتر پارک کا 80% ماسک لگائے ہوئے ہیں، جو نہیں لگائے ہوئے میری ان سے التماس ہے لگا کر بیٹھیں۔ ہم قانون کے پابند لوگ ہیں، کسی طور بھی
عالمی قاعدے قوانین کے خلاف نہیں جائیں گے. مجلس ہوگی مگر SOPs کے مطابق. اگر وہاں جیل کے اندر مجلس سے آپ کو یہ خدشہ ہے تو پھر یہ خدشہ تو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں. تو میں تذکر دے رہا ہوں کہ کل ہمیں دوبارہ یہ خبر نہ ملے. اپنے معاملات کو، اپنے طریقوں کو، اپنے انتظامات کو بہتر فرمائیے. کے الیکٹرک کی طرف سے کراچی کے اہم ترین مراکز کو جنریٹر کی فراہمی ہر سال، سالوں سے، آج سے نہیں، جب KSC کا دور تھا، جب اس عنوان سے ادارہ چلتا تھا، یہ سالوں سے، بلکہ کہہ لیجئے کہ کئی اشروں سے یہ پریکٹس رہی. مگر اس سال شاید کہ الیکٹرک غریب ہے، مسکین ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ اپنے وسائل کا فقدان وفاقی اداروں کو اور ملک کی ریاستی اداروں کو پیش کیجیے، اور عین وقت پر ہمیں منع کر دینا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی بحث مباحثہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب بحث بغیر دلیل کے ہو رہی ہو تو پھر مناظرہ نہیں ہوتا، پھر مباہلہ ہوتا ہے. اور مناظرہ اور مباہلہ میں فرق یہ ہے کہ مناظرہ دو نظریات کے ٹکراؤ کو اور تقابل کو کہا جاتا ہے. اور جہاں نظریہ ہی نہ ہو اور صرف ضد ہو اور صرف بحث ہو اور صرف اونچی آواز میں تکرار کرنا ہو تو پھر ایسے میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ پھر آ جاؤ میدان میں، یہ جانچ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور پھر یہی منظر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ میں جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. بحث آگے کی مجلسوں میں ہوگی. میں آج کی اس پہلی مجلس میں وقت کی تنگی بھی ہے، پہنچنے میں بھی ہمیں تاخیر ہوئی. پورا شہر ایک سیلابی کیفیت میں ہے اور ایک نہر کا سا اور دریا کا سا منظر پیش کر رہا ہے. اور آپ جس کیفیت میں بیٹھے ہیں یقین جانیے مجلسیں تو آپ نے بہت کی ہوں گی مگر اس مجلس کا ثواب کچھ اور ہے، اس مجلس کا رنگ کچھ اور ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی ذہن میں میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، میں آپ سب کا دستبوس ہوں، میں آپ سب کا تصور میں ہاتھ چوم رہا ہوں. آپ سب کا، آپ کا مقام بہت بلند ہے. میرے بغیر مجلس ہو سکتی ہے مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی. مجلس ہو سکتی ہے مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی. اس لیے مولا صادق نے رونے والوں کو ترجیح دی ہے، رلانے والے کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، اور رونے اور رلانے کا ماحول بنانے والا یعنی بانی کو تیسری منزل پر یاد کیا ہے. من بکا او ابکا او تباکا، یہ تین منزلیں امام صادق نے بیان کی ہیں. من بکا علی الحسین، جو حسین پہ روئے. پہلی یاد اور پہلی بات آپ کی ہے امام صادق نے، جو حسین کو روئے. اس لیے کہ آپ تو ایک مرثیہ کی کتاب کھول کر اکیلے بھی رو سکتے ہیں نا. میں مرثیہ پڑھوں، میں مسائل پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ امام حسین کا ذکر کر سکتے ہیں. اس لیے میرے چھٹے امام کے نزدیک آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. آپ کی حیثیت، آپ عزاداروں کی حیثیت مجھ خطیب سے، مجھ ممبری سے، مجھ ذاکر سے زیادہ ہے. اور بانی کی مجلس جو کوششیں ہیں یہ تیسرے مرحلے پر ہیں. آپ کا مقام بہت بلند ہے. اس کیفیت میں جب ذکر مصائب امام حسین مکمل ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں تو حسین سے وہ مانگیے گا جو شایان شان حسین ہے. ہر چیز نہیں مانگیے گا. ٹرانسفر، ترقی، فصلوں کی بھلائی، ویزا لگ جانا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں. یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے جا کے مانگ لیا کرو، یہ شہباز قلندر سے جا کے مانگ لیا کرو. امام حسین سے حسین کے مطابق مانگا جائے گا. لہذا اس کیفیت میں دعائیں بھی قبول ہوں گی. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں
یہ سال ہر اعتبار سے منفرد ہے، یہ سال ہر اعتبار سے امام حسین سے جڑنے کا سال ہے، کہیں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں اس امام بارگاہ میں جائیں، اسی پانی میں چھپ چھپ کرتے ہوئے جائیں، اسی پانی سے ہوتے ہوئے جائیں، مگر امام بارگاہ ضرور پہنچیں۔ حسین کا رحمت اور برکتوں کا دریا بہہ رہا ہے، اپنے کاسے دل کو بھر لینے کا وقت ہے۔ امام دینا چاہتے ہیں، دعائیں قبول ہوں گی اس سال۔ کس کس کے کام رکے ہوئے ہیں، مگر کام بڑے ہونے چاہیے۔ وقت کی تنگی ہے، ہم امام حسین کا ذکر عین قرآن، ہمارا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ پروردگار عالم نے ہمیں حسین کا ذکر کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ۔ ذکر یعنی یاد، ذکر یعنی گفتگو، تصور۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار کہو، بار بار یاد دلاؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو۔ میرے معصوم امام سے پوچھا، مولا کون سے ایام ہیں جو اللہ کے ایام ہیں، کون سے ایام کو بار بار دہرائیں؟ فرمایا یوم القیامہ، ہمیشہ قیامت کو یاد رکھو، اپنی مجلسوں میں اپنی ملاقاتوں میں قیامت کا ذکر کرو۔ فرمایا یوم الکرہ، رجعت کے ایام کو یاد کرو۔ یوم الکرہ، پلٹنے کے ایام، اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن کو یاد کرو۔ یوم الکرہ، یوم الرجعہ بھی آیا ہے حدیث میں، اور یوم الکرہ بھی آیا ہے۔ کرہ وہ تکرار سے ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ زندہ تھے، مر گئے، دوبارہ زندہ ہوں گے، تفصیل کسی اور جگہ پر۔ یوم الکرہ، اور تیسرا یوم العاشور، حسین کے دن کو یاد کرو۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کو اللہ نے حسین کا دن یاد کروایا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا عزیزوں جس نے امام حسین کو یاد نہ کیا ہو۔ ہم امام حسین کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور تاریخ بھی 1400 سال کی نہیں ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ یہ واحد قربانی ہے تاریخ بشریت میں، جس کے رونما ہونے سے پہلے اسے یاد کیا جاتا رہا، جس کے رونما ہونے کے بعد اسے یاد کیا جاتا رہے گا۔ ابھی واقعہ گزرا نہیں تھا کہ حسین کے عاشور انبیاء کرام کو پڑھایا سمجھایا جاتا تھا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی اہل تقویٰ ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیوں آپ نے مینار پاکستان کو باقی رکھا ہوا ہے؟ تاکہ قرارداد پاکستان یاد رہے۔ کیوں آپ نے ہندوستان والوں نے تاج محل کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ تاکہ کسی ایک محبت کی داستان کو یاد کرتے رہیں۔ کیوں آپ یوم التکبیر مناتے ہیں؟ تاکہ آپ ایٹمی صلاحیت کو یاد کرتے رہیں۔ کیوں آپ یوم دفاع مناتے ہیں؟ تاکہ پاکستان کے دفاع کی توانائی اور یاد تازہ رہے۔ کیوں آپ یوم آزادی مناتے ہیں؟ تاکہ آپ پلٹ جائیں 1947 کی طرف، 14 اگست 1947 کو ذکر کیا جائے، اسے دہرایا جائے۔ یہ ایام، یہ عمارتیں اس لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں تاکہ انہیں یاد رکھا جائے، اور ان کی یاد سے انسان کے اندر توانائی آتی ہے، وہ پلٹتا ہے اصالت کی طرف۔ جب قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں شیعہ، تو بے ساختہ کہا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔
یہ ہمیں یوم میلاد منانے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ عصر نبی میں پلٹو. یہ ہمیں یوم میلاد علی منانے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ تم پلٹو. یہ ہمیں عاشور منانے کا حکم یوں ہے کہ تم لوٹو کربلا کی طرف. تمہارا بدن کراچی میں ہو، تمہارا بدن اپنے وطن میں ہو، مگر تمہاری روح کربلا چلی جائے. یہ فلسفہ ہے. وقت تنگ ہو رہا ہے میرے بھائیوں کی اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور موسم بھی عزیزان گرامی ہمیں ایک خاص آزمائش سے ہمکنار کر رہا ہے جو الحمدللہ آپ ادا کر رہے ہیں. چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ کسی کو وطن نہ چھڑائے، اور وطن بھی ایسے چھوڑ رہے ہیں جیسے کوئی کم سن بچہ اپنی ماں کی آغوش سے لپٹتا ہے. ایسے میرے مولا حسین قبر بطول سے لپٹے ہوئے ہیں. ایسے میرے مولا قبر مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے ہیں، اور قبر نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں نانا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا. قبر رسول سے آواز آئی میرے حسین مدینہ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے مولا نے جناب زینب کے گھر کا رخ کیا. دروازے پر کنیز نے حسین کو کھڑا دیکھا، ہاتھ پیر پھول گئے، دوڑتی ہوئی گئی، اے بی بی حسین آئے. کس عجلت میں جناب زینب آئی ہوں گی. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا بھائی مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی. فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. زینب اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. میں کل وطن چھوڑ کر اپنے عہد طفلی کو مکمل کرنے اور وفا کرنے کو جا رہا ہوں. اور زینب تمہارا بھی تو کچھ وعدہ ہے. ضمن عقد جناب عبداللہ سے جب شادی ہوئی تھی نا تو مولا علی نے، آپ بھی جب نکاح نامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں خاص شرائط ہیں. مولا علی نے جناب زینب کی نکاح کے اندر ایک شرط لگائی تھی، جب حسین مدینہ چھوڑے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. تو اے عبداللہ تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روکو گے نہیں. اور یہی ہوا. جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ تیار ہیں. اب مدینے سے قافلہ روانہ ہونے کو ہے، محملیں تیار ہیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں. یوں تو ہر بیوی کو، ہر بیوی کے جوان نے، بیٹے نے سوار کروایا، مگر قربان جائیں عظمت زینب کبریٰ پر. یہاں زینب بیت الشرف سے باہر آئی، وہاں سے حسین آگے بڑھے، وہاں سے عباس، وہاں سے علی اکبر. ایک مرتبہ تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے زینب کبریٰ کو سوار کیا. منظر بڑا کربناک تھا. میں رونے والوں سے کہوں گا شام جب بی بی کی زیارت کو جائے تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، اور زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے کو ضرور پڑھیے گا. اس پہ ایک جملہ لکھا ہے سلام ہو زینب کبریٰ آپ پر، کہ جب آپ 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تو میری بیوی نے نہر کی طرف رخ کر کے کہا تھا عباس تم نے مدینے میں زینب کو سوار کیا تھا، اب کوئی نہیں ہے کربلا میں جو زینب کو سوار کروائے. قافلہ تیار ہوا، حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے آ کر کہا مولا آپ کو گھر کی معمر بیویاں یاد کر رہی ہیں، محسن اور معمر بیویاں جو کربلا نہیں جا رہی. اور پھر روایت امام حسین کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان 3 بیویوں کے ساتھ ہے. امام گھر میں داخل ہوئے. امام کی پھوپھی ہے ام ہانی، امام کی ماں ہے جناب ام البنین، امام کی نانی ہے جناب ام سلمہ. تینوں عصا بردار، کمر خمیدہ، ضعیفی تاری. آگے بڑھ کر حسین ابن علی نے سلام کیا. اماں ام سلمہ، نانی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا یہ شیشی تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اس میں خاک ہے، اور کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے.
جب یہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اے حسین، مجھے لگتا ہے یہ وہی سفر ہے جس پہ تم مارے جاؤ گے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے فرمایا، ہاں نانی، یہ وہی سفر۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب امام حسین نے یہ کہا نا، ہاں نانی، یہ وہی سفر ہے جس کے لیے مجھے طے کیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو جناب ام سلمہ 2 قدم آگے آئی اور آہستہ سے کہنے لگی، زینب کو چھوڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں، زینب کے بغیر کربلا کیسے مکمل ہوگی؟ جناب ام ہانی کی طرف دیکھا، اماں کو بھی، اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا، ہاں حسین، ہمارے گھر، ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ حسین، کل رات سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرمایا، اماں، یہ جناتنیاں مجھ پر نوحہ پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام البنین کو بڑھ کر سلام کیا، اماں آپ نے یاد کیا؟ سنیں گے عزیزارو، سنیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے فرمایا، اے شہزادے، تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اور اللہ نے مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کیا، مگر مجھے یہ گمان ہے کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، مولا نے مڑ کر دیکھا کہ عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو وفاداری کا احساس دلاؤ۔ آگے بڑھ کر مولا عباس نے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اماں، اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور زندہ کیا گیا تب بھی حسین ابن علی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حسین نے قافلہ روانہ کیا۔ ابھی شہر سے کچھ باہر گئے تھے، تھکیں گے نہیں عزادارو، رونے کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی شہر سے کچھ باہر قافلہ گیا تھا کہ ایک مرتبہ مولا عباس پھر امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا، ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ فرمایا، بات کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا، صحابی پیغمبر ہے حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری۔ مولا حسین نے جیسے نانا کے صحابی کا نام سنا، فوراً ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ اب جا کے امام حسین نے جو دیکھا، ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، ضعیفی داری ہے، گھوڑے پر بیٹھنے میں دقت ہے، مگر وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اپنے ایک غلام اور ایک بیٹے کے ساتھ، 3 سواریاں ہیں، ایک سواری پہ کچھ سامان لگا ہوا ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر، جب امام آگے بڑھے تو وہ گھوڑے سے اتر گئے، امام کا احترام کیا، امام کو بڑھ کے سلام کیا، امام نے مصافحہ کیا، پوچھا، اے نانا کے صاحبی، اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا، حسین، تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے، اور ہم سب صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو، اس کے بچے اس کے ساتھ جا رہے ہو، اور تم میں سے کوئی زندہ ہو، میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کی مدد کرنا چاہتا۔ اے حسین، میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ امام نے گلے لگا کر پیار کیا، کہا، آئیے ہمارے ساتھ چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے۔ سنیں گے عزیزارو، حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری نے کیا کہا کہ حسین، تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں کچھ فاصلے پر تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا، ہمارے ساتھ چلیے۔ کہ حسین، اصرار نہیں کرو، مجھے پیچھے چلنے دو، مجھے علیحدہ چلنے دو۔ امام نے علت پوچھی، آپ علیحدہ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ کہا، نبی زادیہ، میں کہوں گا عبداللہ، تم نے زینب کا بڑا احترام کیا، 11 محرم کو زندہ ہوتے تو دیکھتے، زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، آوازیں دیتی رہی، نبی کی بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ حاجات مند ہیں، یہ فقیر ہے تیری بارگاہ میں، حسین کے ذکر کو لے کر آئے، ان کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔